ایرانی نژاد امریکی شہری رضا ازلان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ ان کی شہرت مذہبی اسکالر، مصنف، پروفیسر اور پروڈیوسر کی ہے۔ ان کی دلچسپی کے موضوع معاشرے پر مذہب کے اثرات، گلوبلائزیشن کے مذہب پر اثرات، دنیا میں مذہبی منافرت، نسلی تعصب اور انتہا پسندی کے رجحان ہیں۔ وہ مذہب کے حوالے سے کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکی ٹی وی کے لیے مذہب پر کئی دستاویزی فلمیں بھی تیار کی ہیں۔ رضا ازلان پاکستان بھی آئے تھے، انہوں نے یہاں بھی لیکچرز دیے تھے، دنیا بھر میں وہ لیکچرز دیتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ایک الگ انداز میں، ایک الگ پرسپیکٹو کے ساتھ اور اسکالرلی پرسپیکٹو کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری خصوصی دعوت پر وہ پروگرام میں موجود ہیں۔ رضا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو۔ رضا ازلان، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ مختلف مذاہب پر اور مذاہب سے منسلک معاملات اور مسائل پر بولتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں۔ آپ مذہب کو ایک اسکالر کے طور پر دیکھتے ہیں اور لوگ آپ کے کام پر جو لوگوں کا رد عمل ہے وہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ گلوبل سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ مگر دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے پیروکار اپنے مذہب کو لے کر بہت حساس ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے نظریات ہیں جو شاید تاریخی حقائق کی بنیاد پر نہیں ہیں مگر ہیں۔ کیا گزرتے سالوں میں لوگوں کا آپ کے کام اور آپ کی باتوں کی طرف رجحان زیادہ بڑھا ہے؟ کیا لوگوں کے رویے میں تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی کس سمت میں آئی ہے؟ Well, you're absolutely right. I mean, when it comes to religion, people tend to take it very آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب مذہب کی بات آتی ہے تو لوگ اس پر جلد سنجیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم صرف ان کے عقیدے اور طریقہ کار کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کی شناخت اور پہچان پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مذہب وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی مجھ جیسا آدمی آ کر بالکل مختلف تصویر پیش کرے جو اس کی الٹ ہو، یقین کر کے آپ پلے بڑے ہوں تو انہیں لگتا ہے کہ میں نہ صرف ان کے مذہب پر بلکہ ان کی شناخت اور پہچان پر بھی حملہ کر رہا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے، کیونکہ میں یہ کام اب کچھ 15-20 سالوں سے کر رہا ہوں۔ لوگوں کا رد عمل جو میں نے دیکھا ہے مخصوص مذہبی نظریات اور تاریخی تناظر میں تجزیات، چاہے وہ اسلام کے حوالے سے ہوں، عیسائیت سے ہوں یا یہودیوں کے حوالے سے ہوں یا کوئی بھی، عام طور پر جیسے مذہب کو ایمان سے ہٹا کر ایک الگ حیثیت سے بات کرنا، یا جیسے مذہب میں وقت کے ساتھ تبدیلی کی بات کرنا اور مذہب پر بات کرنا، جیسا میں نے کہا، شناخت کی حیثیت سے ایمان اور عمل کے معاملے سے کہیں زیادہ۔ جب میں نے پہلی بار اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی تو مجھے کافی مزاحمت کا سامنا ہوا، صرف ان حلقوں سے ہی نہیں جن کا مجھے پتا تھا کہ یہ مخالفت کریں گے، بلکہ اس طرف سے بھی جنہیں میں سمجھتا تھا کہ وہ میری بات سنیں گے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مذہب کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی شناخت پر بات کر رہے ہیں۔ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں جیسے مذہب ایک زبان کی طرح ہو جس سے ایمان کی تشریح کی جائے۔ مجھے کافی خوشی ہوتی ہے یہ جان کر کہ جس چیز کے لیے میں نے اتنی محنت کی وہ لوگوں میں اب عام ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، جب میں نے اپنی پہلی کتاب لکھی تھی تو اس وقت کوئی فیس بک نہیں تھا، مگر اب تو فیس بک سے ہی دنیا بھر میں تمام رابطے کیے جاتے ہیں۔ لیکن میرا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے عقیدے کو اپنے تک ہی رکھنا چاہیے، اس سے قطع تعلق کہ آپ کون ہیں، کہاں رہ رہے ہیں اور کس مذہب سے تعلق ہے۔ Let's talk about Pakistan first. Pakistan has struggled a lot and as a result پاکستان بڑے مشکل دور سے گزرا ہے اور بدقسمتی سے اس کے عوام نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ لوگ پاکستان پر تنقید کرتے ہیں کہ مذہب کا ریاستی معاملات میں استعمال ہوتا ہے، اس رسوخ ہوتا ہے۔ تنقید یہ ہے کہ جب ریاست مذہب کا استعمال کرتی ہے تو پھر سوسائٹی پر بھی مذہبی اثرات نمایاں ہوتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح استعمال کیا گیا اس سے مثبت نہیں، منفی اثرات نمایاں ہوتے ہیں کیونکہ مذہب کا استعمال منفی انداز میں کیا گیا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سرحد کے پار بھارت ہے جس کا آئین ہی سیکولر ہے، یہاں تک کہ بھارتی آئین کا بنیادی جز ہے سیکولرزم۔ ان کے آئین کے پہلے جملے میں لفظ سیکولر لکھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود مذہب اور مذہبی بنیاد پر وہاں کشیدگی کا بہت زیادہ اثر موجود ہے، انڈین سوسائٹی میں موجود ہے۔ صرف انڈیا نہیں بلکہ مغربی ممالک جو سیکولر جمہوریت اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہاں پر بھی قومی شناخت سے مذہبی شناخت کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ کیا اس سب کا تعلق امیگریشن سے ہے؟ کیا اس سب کا تعلق گلوبلائزیشن سے ہے یا پھر کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھ گئے اس سے ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
Well, first of all, it's important to understand this as a global phenomenon, not just a regional phenomenon. The rise of religious nationalism. सबसे पहले तो हमें इसे एक आलमी रुझान की हैसियत से देखना चाहिए। ये कोई इलाकाई रुझान नहीं है, चाहे वो इसराइल हो, म्यांमार हो, तुर्की हो, पाकिस्तान, भारत हो और अमेरिका ही क्यों ना हो, जहां मैं रहता हूं। मैं अब एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां तकरीबन 1/3 अमेरिकी समझते हैं कि आप अमेरिकी जब ही हो सकते हैं जब आप ईसाई हों, और एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम की कानूनी हैसियत कम करने पर तुला है। और ये बयान आप अमेरिकी सदर और व्हाइट हाउस से सुनते ही रहते हैं कि इस्लाम दरअसल कोई मजहब नहीं और अमेरिकी मुसलमानों को ईसाइयों, यहूदियों और दीगर मज़ाहिब के लोगों की तरह यहाँ जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं। अगर आप इस पर एक आलमी मसले की हैसियत से नजर डालें तो इसकी असल वजह समझने में आसानी होगी। इस सब की जड़ ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन ने इंसानों की सोच को यकसर बदल दिया है। इसने इंसानी मुआशरे के साथ जिंदगी गुजारने के तरीकों को निशाना बनाया। सबसे ज्यादा जो ग्लोबलाइजेशन से फर्क हुआ है वो ये कि इसने 20वीं सदी की पैदावार सेक्युलर कौम परस्ती को आड़े हाथों लिया। एक ऐसा मुनफरिद नजरिया जिसने मजहब, रंगो नस्ल और किसी पहचान के बगैर बराबरी की बुनियाद पर आजाद शहरियों को एक नेशन स्टेट में जमा किया था। इसका मकसद दुनिया में अमन लाना था और एक खुशगवार जगह में बदलना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। और 20वीं सदी का शुमार इंसानी तारीख की सबसे ज्यादा खूनी, पुरतशद्दुद और तबाहकुन सदी के तौर पे होता है। और इन सब झगड़ों की वजह कौम परस्ती थी, मजहबी और नस्ली बुनियाद नहीं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो ये कि लोग अपनी शनाख्त के लिए कौमियत के बजाय पुराने वक्तों की तरह ज्यादातर मजहब पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसीलिए हम इसे एक आलमी रुझान की हैसियत से देख रहे हैं। जहाँ तक मजहब की मुआशरे में किरदार की बात करें, ये कहना बहुत आसान है कि इस सब का हल ये है कि मजहब को मुआशरे से निकाल दो, सेक्युलरिज्म की तरफ चले जाओ। मगर मेरे ख्याल में एक चीज जो एक जमहूरी मुआशरे में समझना जरूरी है, जिन मुआशरों में लोगों को वोट डालने की आज़ादी होती है, उन लोगों को मुंतखब करने का हक होता है जो उनके हम ख्याल हों। मजहब ऐसी जगह पर कलीदी किरदार अदा करता है। जैसा कि आपने कहा कि ये सब तबाहकुन भी हो सकता है, क्योंकि लोग अमूमन अवामी रहनुमा मजहब को इस्तेमाल करके वोट हासिल करते हैं अपने मकासद के लिए, ये जाने बगैर कि वो वोटर्स के लिए साजगार हैं या नहीं। हमने ऐसा देखा है भारत में मोदी की सूरत में, अमेरिका में ऐसा हुआ है ट्रम्प की शक्ल में। मजहब हमेशा लोगों को किसी एक मकसद के लिए जमा करने में बेहतरीन तरीका रहा है, मगर इसके जवाब में ये कहना कि सेक्युलरिज्म ही सब मसाइल का हल है, जमहूरियत की रूह की मुनाफी है। हाँ, इसमें बहुत मसाइल हो सकते हैं सियासी जिंदगी में मजहब के किरदार पर, लेकिन एक जमहूरी निज़ाम में ये नागुज़ीर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे किस तरह महफूज रखते हैं? इसका जवाब जरूरी नहीं कि सेक्युलरिज्म हो, बल्कि इज्तिमाइयत है। किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हों या बहुत बड़ी तादाद में यहूदी बसते हों, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू रहते हों या ईसाई, ऐसा आइन बनाया जाए जो कि अक्सरियत के मजहब के इक़दार पर मुश्तमिल हो। वैसे भी आइन तो अक्सरियत को दिमाग में रखकर बनाए जाते हैं, और अगर अक्सरियत का ताल्लुक किसी एक मजहब से हो तब इसका रंग तो आएगा। लेकिन अगर हालात कुछ बेहतर हुए, तमाम मज़ाहिब के लोगों को बराबर के हुकूक हासिल हुए, ऐसे लोग सुकून से रह रहे हों जिनका अक्सरियत के मजहब से ताल्लुक ना हो या किसी मजहब से ना हो, तब आपके पास एक ऐसी जमहूरियत होगी जिसमें मजहब पर खुलकर बात करने की गुंजाइश होगी। सेक्युलरिज्म हमेशा करामत नहीं होती। इसी तुर्की में काफी अरसे तक नाकामी का सामना हुआ। फ्रांस में ये आखिरी सांसें ले रही है क्योंकि वहाँ हर कौम के लोग बसते हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर फ्रांस अपने शहरियों को मजबूर कर रहा है कि वो रियासत के सामने अपना सर झुका दें, इसके बरस कि वो किस मजहब या किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह के तजुर्बे भी कामयाब नहीं होते। अगर मैं इसे आसान अल्फाज में बयान करूं, सेक्युलरिज्म एक फाल जमहूरियत की चाबी नहीं है, इज्तिमाइयत एक फाल जमहूरियत की चाबी है। यूरोपियन कंट्रीज, द कंट्रीज दैट यू जस्ट मेंशन्ड, जिन यूरोपीय ममालिक का आपने जिक्र किया, वो अपने आप को लिबरल, प्रोग्रेसिव, सेक्युलर और प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसीज और सोसाइटीज कहती हैं। आपको लगता है कि इस ट्रेंड का वहां पर अब रिवर्सल हो रहा है, जो कि देखा गया था कि मजहब का किरदार इन सोसाइटीज में, इन पब्लिक स्फेयर में, गवर्नेंस में कम हुआ था, वो अब दोबारा बढ़ रहा है? आपको लगता है कि यूरोप और अमेरिका में ये बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि वहां पर सियासत में बाकायदा तौर पर अब स्लोगन्स के तौर पर भी मजहब का इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर यूरोप में ये देखने में आ रहा है? जाहिर है, जब आप बात करते हैं अमेरिका की, हमारा मगरबी यूरोप के मुआशरे में मजहब के किरदार पर तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। जाहिर है, मगरबी यूरोप में सदियों मजहब के नाम पर जंगें हुई और इसी के नतीजे में लोगों ने मजहब से फासला कर लिया। वाकई दरअसल मजहब से दूरी आम बात है। अमेरिका दूसरी जानिब से एक निस्बतन मजहबी मुल्क है।
یہاں 71% آبادی خود کو عیسائی کہتی ہے. اس ملک میں صرف 2.5% لوگ اپنے آپ کو لادین بتاتے ہیں. اس ملک میں نہ صرف مذہب کو عوامی معاملات میں آزادی ہے بلکہ اسے سراہا بھی جاتا ہے. ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں جو حکومت کا کام ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ امریکہ اور مغربی یورپ میں فرق کو واضح کیا جائے. مگر یہ کہنے کے باوجود یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں یورپ کے بڑے حصوں سے ہجرت ہو رہی ہے. یہ ایک بڑی وجہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ مذہب لوگوں کی شناخت کا ایک معتبر ذریعہ ہے. چاہے آپ بات کر رہے ہوں برطانیہ کی، چاہے آپ بات کر رہے ہوں جرمنی کی یا اسپین، یہاں تک کہ خود کو سیکولر کہنے والے فرانس کی. سچ یہ ہے کہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، نوجوان آبادی، جو کہ مذہب سے اس طرح دور نہیں ہے جیسے کہ ان کے والدین تھے. بہت سے نوجوان لوگ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مذہبی گھرانوں سے آتے ہیں. مگر ایک بات انتہائی دلچسپ ہے، جس طرح یہ تارکین کا گروہ اپنی مذہبی شناخت، اپنا مذہبی فرقہ مغربی یورپ لے کر آ رہا ہے، مغربی یورپین خود اپنی تہذیب، اپنی مذہبی شناخت کی جانب سے پلٹ رہے ہیں. اگر آپ جرمنی گئے ہوں، برلن گئے ہوں، لندن گئے ہوں، یا اگر آپ پیرس گئے ہوں اور 20 سال سے پہلے کسی گرجا گھر میں داخل ہوئے ہوں تو وہ آپ کو خالی ملا ہوگا. مجھے یاد ہے میں نے ایسی گرجا گھروں کا دورہ کیا ہے. آج جب آپ وہاں جائیں تو آپ کو ایک نئے جذبے کے ساتھ بھرے ملیں گے. پھر اپنی گزشتہ گفتگو کی طرف چلتے ہیں. یورپ میں مذہب کی جانب رجحان کی ایک بڑی وجہ مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک سے ہونے والی ہجرت ہے. یہ ایک طاقتور گوری رنگت سے جڑے یورپی احساس کو ابھارنے کی کوشش لگتی ہے. ان کے مقابلے میں جو مختلف مذاہب مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے مذہبی اقدار کو فروغ دینے یورپ کا رخ کر رہے ہیں. مگر میرے خیال میں یورپ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. ایک سخت سیکولرزم کے ماضی کے بعد اب ان کا جھکاؤ اس جانب ہو رہا ہے جیسے امریکہ میں دیکھنے میں آتا ہے. ایک ایسی جگہ جہاں مذہب کا عمل دخل صرف اس وقت ہوتا ہے جب غیر مذہب یا اقلیتوں کے حقوق مکمل محفوظ ہوں. of the non-religious or those in minority religions are still preserved. And coming back to this region, do you think that our neighbor India is in آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پڑوسی بھارت میں بہت زیادہ اس وقت شناخت کا کرائسس موجود ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مذہب کی بنیاد پر اس وقت منافرت نظر آ رہی ہے اور بی جے پی حکومت کے انڈر یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟ I think there's no question that that's the case. میں سمجھتا ہوں بات یہی ہے. میرے خیال میں اگر آپ پھر دیکھیں یہ بین الاقوامی رجحانات کے نتائج ہیں جن کی میں پہلے بات کر رہا تھا. کوئی ملک اگر اپنے آپ کو مختلف قوموں کے بسنے کی وجہ سے بیان کرنے سے قاصر ہے تو وہ اسی بحران میں مبتلا ہے جس کا دنیا کے بیشتر ممالک کو سامنا ہے. کسی شخص کے لیے انڈین ہونے کا کیا مطلب تھا اس کا جواب دینا اب اتنا آسان نہیں جتنا پہلے تھا. اس وجہ سے بااختیار لوگوں کے لیے ایک جگہ بنی. آپ نے دیکھا عوامی رہنماؤں نے کیسے کسی شخص کی پہلی پہچان اس کے مذہب کا سہارا لے کر ووٹ حاصل کی، جیسا ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے کیس میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم مودی کی صورت میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے لیے تباہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب ان بنیادی اقدار کے منافی ہے جس نے موجودہ بھارت کی ریاست کو جنم دیا. لیکن جیسا میں کہہ چکا ہوں یہ بھارت کے لیے کوئی نئی بات نہیں. یہ رجحان ہم ساری دنیا میں دیکھ چکے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ مستقل رہنے والا نہیں ہے. اس کے برعکس میں یقین رکھتا ہوں کہ مذہب سے متاثر بااختیار لوگ عالمی سطح پر گلوبلائزیشن کا رد عمل ہے، قوم پرستی کی بات کا رد عمل ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. گلوبلائزیشن کو روکا نہیں جا سکتا، اس کی رفتار کو بھی کم نہیں کیا جا سکتا، مگر ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان سب عمل میں پیچھے رہ گئے ہیں. وہ یہ شدت سے محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کی ذات پر حملہ کیا گیا ہے. وہ تلاش میں ہوں گے کہ کوئی آسان سادہ طریقہ مل جائے جس سے وہ اپنی شناخت حاصل کر سکیں، اور اس تلاش کا نتیجہ ہمیشہ مذہب ہی رہا ہے. Simplest, most primal way to identify themselves, and that has always been religion. Here in Pakistan, secularism is taken as anti-religion. یہاں پاکستان میں سیکولرزم کو مذہب کے مخالف سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے حامی ہیں، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو اس پر تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، کیا مذہب کا ریاستی معاملات میں اثر کم ہونا چاہیے. اگر سیکولرزم تمام چیزوں کا جواب نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایک پلورلسٹ سوسائٹی ہونی چاہیے تو پاکستان کیسے ایک پلورل سوسائٹی بن سکتا ہے؟ ظاہر ایک بہت حساس معاملہ ہے یہ، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ Well, first, I think it's important to define terms for a moment here, and I'm sorry if I sound academic here, but it is important.
سب سے پہلے تو ہمیں یہ اصلاحات یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں بہت اکیڈمک باتیں کر رہا ہوں. سیکولرزم ایک سیاسی نظریہ ہے جس کا کہنا ہے مذہب کا عوامی معاملات میں کردار نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ فرانس ایک ایسا ملک ہے جو سیکولرزم کی بنیاد پر بنا ہے. ترکی بھی ایک سیکولر ملک ہوا کرتا تھا. یہ وہ ممالک ہیں جہاں مذہب کی عوامی یا سیاسی معاملات میں پذیرائی نہیں کی جاتی تھی یا پھر واضح طور پر ممنوع تھے. سیکولرائزیشن ایک مختلف چیز ہے. سیکولرائزیشن میں سیاسی اختیارات مذہبی اداروں کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے. کسی بھی مذہبی ادارے کے پاس شہریوں پر سیاسی برتری یا سیاسی اختیارات نہیں ہونے چاہیے. اور پاکستان میں کئی لوگ اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. جب بھی میں نے اس ملک کا دورہ کیا میں بس 2-3 بڑے شہر ہی گیا ہوں. میرا زیادہ تجربہ نہیں اس ملک کے دیگر حصوں میں گھومنے کا، مگر مجھے کافی تجربہ ہوا ہے پاکستانیوں سے ملنے کا. جب میں ان سے بات کرتا ہوں یہاں یہ نہیں سنتا کہ مذہب کو عوامی معاملات میں نہیں ہونا چاہیے، مذہب کو سیاسی معاملات میں نہیں ہونا چاہیے. میں سنتا ہوں کہ مذہب کو سیاست پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. مذہب کو ایسی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے جس کو ماننے کے لیے غیر مسلم بھی پابند ہوں. یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے. جب میں کثرت پسندانہ جمہوریت کی بات کرتا ہوں، کسی بھی جدید آئینی ریاست میں جہاں جدید آئین کام کر رہا ہو، ان میں جو مذہبی اکثریت میں ہیں اور جو نہیں ہیں، دونوں میں مساوات ضروری ہے. اس کے بغیر آپ سیکولرائزڈ ریاست نہیں بن سکتے. میرے خیال میں یہ زیادہ اہم ہے ایک سیکولر ریاست ہونے سے. Religion shouldn't make laws that non-religious people have to follow. رضا اذلان, thank you so much for your time and for joining us. Thank you so much. ناظرین, ہمارے ساتھ رضا اذلان موجود تھے. تفصیلی گفتگو آپ نے ان کی سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوئی. اللہ حافظ.